اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین سیما سبتہ الاکبر امامنا المصلح امامنا الرؤوف الحسن ابن علی ولا سیما امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات قابل قدر سادات کرام و مؤمنین و مؤمنات ناظرین و ناظرات حاضرین و حاضرات آج کے مبارک دن کی آج کی مبارک عید کی جو 15 رمضان المبارک یوم تولد سبت اکبر رسول فرزند علی و بطول حضرت امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں خانوادہ رسول کی خدمت میں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں سادات کی خدمت میں حسنی سادات طبائی سادات کی خدمت میں مومنین و مومنات کی خدمت میں مراجع کرام کی خدمت میں بالاخص حجت ابن الحسن کی برکت حاصل کرنے کے لیے تمام فرشتگان تمام مخلصین کی خدمت میں اس عظیم دن کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے بانیان جشن کو بانیان افطار کو بسیار اجر اور عظیم ریوارڈ اور ثواب مرحمت فرمائے۔ قابل مبارکباد ہے سید علی احمد رضوی ان کی اہلیہ رضوی فیملی، سید تعظیم حسین کاظمی ان کے اہل خانہ اور ان کی فیملی، اسی طریقے سے علی تراب اور کاظمی اور ان کی کاظمی فیملی۔ قابل مبارکباد ہے خلیفہ ناصر حسین سید فصیح الحسن نقوی اور ان دونوں کی فیملیز جنہوں نے آج کے جشن کا افطار کا اہتمام کیا۔ اللہ کریم بانیان جشن کو اجر و جزا دے، آپ تمام حضرات کو بھی خالی ہاتھ ہم سب کو خالی ہاتھ نہ پلٹائے۔ دیکھیے یہ عید ہے اور عید میں امروز روز تولد امام مجتبی است فرزند بزرگ علی و بطول، نوے بزرگ پیامبر اکرم، ان کسی کے امام مصلح و امام رؤوف است و ان کسی کے شہزادہ امن معروف ہے، ان کسی کے سیدہ شباب اہل الجنہ برائے او و برائے برادر اوست، ان کسی کے شافع محشر، ان کسی کے مصداق عملی
کوثر اون کسی کے برائے ما رہبر اون کسی کے امام حسین ہم ہست. تو آج کا جو پاکیزہ جشن ہے، پاکیزہ محفل ہے، یہ عید ہے. تو اسی طرح انشاءاللہ یہ جو 4 مجالس ہوں گی جو انشاءاللہ شروع ہوں گی 18 سے، 18 19 20 21 چاروں جو مجالس سے ضربت و شہادت مولا کائنات ہوں گی، بالکل ایسے ہی ہوں گی. جنہوں نے پڑھنا ہے وہ 6:30 آ جائے، جو 6:30 نہیں آئیں گے پھر وہ ناراض نہ ہوں، وہ پڑھیں گے نہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ 7 بجے تک، چلو بہت لیٹ بھی ہو تو 7:10 تک میں بیٹھ جاؤں، 6:30 آ جائیں انشاءاللہ 6:30 ٹھیک یہ چاروں مجالس شروع ہو جائیں گی. حضرات و خواتین، آج کا جو جشن ہے رمضان المبارک کی نصف ہے. آدھا رمضان گزر گیا، آدھا باقی ہے، اور یہ 2 ٹکڑوں میں رمضان ہوتا ہے 15 کو، 2 ٹکڑوں میں. اور عجیب آیت ہے قرآن کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اگر تم رسول پر ایمان لاؤ، وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ اللہ کا رسول اپنی رحمت کے 2 ٹکڑے کر کے اللہ کے ذریعے آپ کو دے دے گا. یہ 2 ٹکڑے ہیں حسن و حسین، اور آج رمضان کے بھی 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں. یعنی سبط اکبر رسول کی ولادت کا دن وہ ہے، جیسے یوں کہوں قرآن کے لیے، آپ قرآن تو پڑھتے ہیں نا انشاءاللہ. آج ایک صاحب ہیں، وہ مجھ سے 3 سال بڑے ہیں. آج انہوں نے مجھے حیران کر دیا. وہ صبح شرارتیں کرتے ہیں نا، شرارتیں کر رہے تھے، گالیاں والیاں دے رہے تھے، تو مجھے بھی ایسے خیال آ گیا کہ میں بھی ان سے ذرا پوچھ لوں. میں نے کہا بھی آپ نے قرآن پڑھا؟ انہوں نے کہا جی میں نے قرآن پڑھا ہوا ہی نہیں. تو بجائے گالیاں دینے کے اللہ کے بندو قرآن پڑھ لو، کچھ آخرت کی تیاریاں کر لو. اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے ہم سب کو، اور ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے. جو قرآن پڑھتے ہیں وہ وَلْيَتَلَطَّفْ پہ آپ پہنچتے ہیں نا، وَلْيَتَلَطَّفْ، وہاں جب آپ پہنچتے ہیں نا تو وہ آدھا ہوتا ہے قرآن کا. جو اسٹیٹس وَلْيَتَلَطَّفْ کے جملے کا ہے قرآن صامت کی بابت، وہ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کے دن کا ہے قرآن ناطق کی بابت. بسم اللہ. اللہ سلامت رکھے، مولا آباد و شاد رکھے. تو یہ آج کی بہت بڑی عید ہے، ظاہر ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ہمارے جو امام ہیں ان کے کچھ القاب ایسے ہیں جو کسی اور کے نہیں ہیں. کچھ تو وہ ہیں جو اور کے بھی ہیں. سید شباب اہل الجنت یہ بھی ہیں، ان کے چھوٹے بھائی بھی ہیں. شافع محشر یہ بھی ہیں، ان کا خاندان بھی ہے. معصوم یہ بھی ہیں، معصوم اور بھی ان کے خاندان کے ہیں. امام یہ بھی ہیں، امام اور بھی ان کے خاندان کے ہیں. ولی یہ بھی ہیں، ولی اور بھی ہیں. مولا یہ بھی ہیں. شافع محشر یہ بھی ہیں اور بھی ہیں. مصداق، خاص طور پہ مصداق کوثر یا مصداق دہر یا مصداق مباہلہ یا مصداق تطہیر یا مصداق قربہ اور بھی ہیں، یہ بھی ہیں. مگر کچھ ایسے خاص لقب ہیں جو صرف ان امام کے ہیں، کسی اور کے نہیں. بالکل ایسے ہی جیسے تاریخ میں پہلی مرتبہ اگر کسی کا نام حسن رکھا گیا ہے تو وہ یہ ہمارے دوسرے امام ہیں. ان سے پہلے حسن کوئی نہیں گزرا، یہ پہلے حسن ہے. شبر تھا پہلے، شبیر تھا پہلے، حسن و حسین نہ تھے. پہلا تاریخ کا پہلا حسن آج آیا ہے، پہلا حسن آج آیا ہے. اچھا، حسن کا معنی ہے یہ صفت مشبہہ ہے. آپ حیران ہوں گے، حسن یا حسنو جو حسن کا چیپٹر ہے نا، باب ہے، صحیح ہے صاحب؟ ہاں، اس کا اسم فاعل ہے ہی نہیں نا. جیسے شرف و یشرفوں کا اسم فاعل نہیں ہوتا،
شریف صفت مشبہ ہے، حسن یحسن کا اس میں فاعل نہیں، حسن صفت مشبہ ہے. کیوں؟ اس میں فاعل کی صفت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، صفت مشبہ کبھی جدا ہی نہیں ہوتی. جیسے متکلم اس میں فاعل ہے، اب میں بول رہا ہوں تو میں متکلم ہوں، یہ اس میں فاعل ہے. خطیب سو بھی رہا ہو تو خطیب ہے، جاگ بھی رہا ہو تو خطیب ہے. شریف جاگتے میں بھی شریف ہے، سوتے میں بھی شریف ہے. جو جاگتے سوتے ہوتے نہ ہوتے، روح کے ہوتے نہ ہوتے خوبصورت ہے، اس کا نام حسن ہے. بہت ساری صفتیں ہیں، بہت ساری صفات کمال ہیں کہ جو دنیا میں ہوں گی آخرت میں نہیں ہوں گی. جیسے یہ جیل میں جاتے ہیں نا بیچارے ہمارے سیاستدان، تو ان کی عادت نہیں ہوتی بیچاروں کی صبر کی، تو یہ پہلے دن ہی گھبرا جاتے ہیں وہاں پر. تو جن کی عادت ہوتی ہے وہ گھبراتے نہیں ہیں، تو ان کے حلیے بدل جاتے ہیں. یہ خود بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر حلیے بدل جاتے ہیں. حلیے ان کے بدلتے ہیں، توجہ، جو کثیف ہوں. ان کے حلیے آخرت میں بھی نہیں بدلیں گے، اس لیے کہ یہ لطیف ہے. حسن جو دنیا میں بھی حسن ہے وہ میرا مولا ہے، جو آخرت میں بھی حسن ہے وہ میرا مولا ہے. بلکہ جس سے یوسف جیسے حسن الوجہ بھیک مانگتے نظر آئے اسے حسن مجتبی کہتے ہیں. یہ ہے حسن. یہ ہمارے امام، ان کا نام بھی منفرد ہے، ان کا نام پہلے کسی کو نہیں، بعد میں آیا ہے. ایک اور جو لقب ہے، یہ تو نام ہے، ایک لقب یہ مجتبی اوروں کا بھی ہے. مجتبی لقب ریپیٹ ہوا ہے، حسن مجتبی علیہ السلام. اچھا، ایک لقب ہے جو اماموں میں ریپیٹ نہیں ہوا. توجہ فرمائیں، الامام الرؤوف. کائنات میں یا اللہ رؤوف ہے یا محمد رؤوف ہے یا حسن رؤوف ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اماموں میں یہ لقب ریپیٹ نہیں ہوا. ان امام کا لقب ہے الامام الرؤوف. ایک لقب اور سن لیجئے، یہ خاص آپ کو یہ کام آئے گا. جتنے بھی آئمہ ہیں، بلکہ جتنے اہل بیت ہیں جو میل ہے، میل، ان میں کسی کو یہ لقب نہیں ملا. فیمیل میں ہے، خواتین میں ہے، خاتون ایک ہے، جیسے کریمہ اہل بیت بی بی فاطمہ معصومہ کم ہے. مگر جتنے بھی میل افراد ہیں آل محمد کے خاندان کے، کریم اہل بیت صرف حسن مجتبی. دیکھیں اہل بیت خود کریم ہے. نور کو روزہ لگا ہوا ہے. متوجہ شدی عبدالغفور؟ متوجہ شدی؟ مچے گفتم امام حسن امام مهربون، امام رؤوف است. این حسن که هست در این دنیا هم خوب روه، روز قیامت هم خوب روه. این مرکز حسن، مرکز حسن است. یہ بھی اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لے ہیں کہ کریم اہل بیت صرف ہمارے یہی امام. کریم اہل بیت کوئی نہیں. تو کریم ہوتا کون ہے؟ آج ذرا جو آئے ہیں نا عقیدت سے امام کے پاس عیدی لینے کے لیے، کریم کی تعریف یہ ہے جو کسی کو خالی نہ پلٹائے اسے کریم کہتے ہیں. تو آپ کیا تصور کرتے ہیں آپ کو خالی پلٹائیں گے؟ آپ آج جو عقیدت سے تشریف لائے ہیں اس جشن میں، نام بنام میں سب کے لیے
آج امام سے عیدی مانگتا ہوں کہ آپ تو ان کو دیتے رہے سرکار جو آپ کے بزرگوں کو برا بھلا کہتے تھے، ہماری تو شہرگ کٹ جائے گی، ہم ساری زندگی علی علی ہی کرتے رہیں گے، نبی نبی ہی کرتے رہیں گے۔ تو عیدی ہم نے لینی ہے ان امام سے جو کریم ہے۔ اچھا دیکھیں، اہل بیت خود کریم ہے، اہل بیت تو خود کریم ہے، کریموں میں کریم ہے حسن مجتبی، کریموں میں کریم ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ دسترخوان کی بڑی اہمیت ہے۔ ابھی ہمارے مانیٹر صاحب، جب ہمارے خلیفہ صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ٹو گو ہوگا تو مانیٹر نے کہا کہ نہیں، دسترخوان لگانا چاہیے، اگرچہ وہ خود نہیں آ رہا مگر یہ کہ چلو لگوا دیا ہے دسترخوان، اس نے دسترخوان لگنا چاہیے۔ دسترخوان کی بڑی اہمیت ہے۔ کل بھی عرض کیا تھا مجلس میں کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، مرحومین بخشے جاتے ہیں، محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، سنت رسول ہے، سنت ائمہ ہے، سنت انبیاء۔ دسترخوان ہمیشہ سے لگ رہا ہے، ہمیشہ سے۔ آدم کا بھی دسترخوان تھا، نوح کا بھی دسترخوان تھا، شیس کا بھی تھا، انوش کا بھی تھا، ادریس کا بھی تھا، ابراہیم خلیل کا بھی تھا، لوط کا بھی تھا، اسماعیل کا بھی تھا، اسحاق کا بھی تھا، یعقوب کا بھی تھا، یوسف کا بھی تھا، ذوالکفل کا بھی تھا، یونس کا بھی تھا، یحییٰ کا بھی تھا، زکریہ کا بھی تھا، سارے نبیوں کے تھے کہ نہیں؟ حضور کا بھی تھا، بی بی پاک کا بھی تھا، امام علی کا بھی تھا۔ مگر عجیب بات ہے، حسن سے لے کے مہدی تک سب کے دسترخوان ہے، مگر شہرت دسترخوان کی صرف حسن مجتبی کی ہے۔ شہرت ہمارے امام رؤوف کی ہے۔ اچھا پھر یہ بھی سن لیں کہ صلح ہماری قوم میں تو کم ہے مگر الحمدللہ یہاں ہے، کم از کم تربیت ہو گئی ہے۔ صلح، صفائی سے رہنا، محبت پیار سے رہنا، عفو درگزر سے رہنا، لڑائیاں جھگڑے نہ کرنا، فساد و فتنہ بپا نہ کرنا، یہ مومن کی شان بھی ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ معصوم کی شان تو اجل ہے۔ سارے انبیاء آئے صلح کرانے کے لیے۔ سورہ نساء کی تھیم ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے سب کے رائٹس ہیں، ہسبینڈ کے بھی ہیں، وائف کے بھی ہیں، مگر اللہ کہتا ہے صلح کر لو تو یہ خیر ہے۔ اور ہم تو ہیں ہی حی علی خیر العمل والے، ہمارے ہاں تو لڑائی ہونی نہیں چاہیے۔ صلح خیر ہے، صلح ہمیشہ خیر ہے۔ صلح ہر نبی کراتا رہا، ہر امام کراتا رہا۔ عجیب بات یہ ہے کہ کسی کے نام سے صلح مشہور نہیں ہوئی، اگر صلح مشہور ہے تو صلح حسن۔ یہ بھی عجیب ہے، امام نے صلح نہیں کی، یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ غلط فہم۔ صلح کی آفر کی ہے معاویہ نے، اس نے صلح کی ہے، امام نے ایکسپٹ کی ہے صلح۔ ورنہ اگر امام صلح کرتے تو شرط معاویہ رکھتا، صلح اس نے کی ہے، شرط میرا مولا رکھ رہا ہے۔ امام نے اپنی شرائط پر صلح کی ہے، شرائط پر۔ وہ سب و شتم رکوا دیا، وہ یمن عراق والوں پہ ظلم رکوا دیا، وہ گالی گلوچ رکوا دیے، وہ جو منجمد اثاثے تھے وہ واپس کرا دیے، وہ جو ظلم و ستم کا بازار تھا وہ بند کرا دیا، وہ 80 ہزار ممبروں پہ جو مولا علی پہ سب و شتم ہوتا تھا وہ ختم کرا دیا۔ وہ سیرت شیخین والوں کو یہ ثابت کر دیا ہر ایک سیرت شیخین پہ چل سکتا ہے، علی کے کوئی بیٹا سیرت شیخین پہ نہیں چل سکتا۔ شرط امام نے صلح تو ہر معصوم کراتا رہا، مگر صلح معروف ہے صلح حسن۔ اچھا کرائی تھی معاویہ نے علی وزن حاویہ، تو چاہیے تو یہ تھا کہ صلح معاویہ مشہور ہو جاتی۔ ذرا سمجھنا، صلح معاویہ، ایک ملعون کے نام پر
ایک مدینے میں مسجد کو موسوم کیا، یاد ہے بھائی صاحب جب ہم گئے تھے ایک سال، تو انہوں نے کہا یہ فلاں صاحب کے نام کی مسجد ہوگی. اگلے سال جو پلٹ کے آئے تو نام پھر بدلا ہوا، مسجد الإجابہ، مسجد مباہلہ، وہ اس ملعون کا نام ہٹ گیا. میں نے ایک متوع سے پوچھا کہ تم نے بڑے شوق سے ان صاحب کے نام پر مسجد رکھی تھی. کہا شیخ تو نہ پوچھ، عبادت کوئی نہیں کرتا تھا، لعنت ہی لعنت کیے جا رہے. میرے والد کا جملہ یاد آ گیا. ایک صاحب تھے مولوی اللہ دتا، ان کے ساتھ ابا جی کا ہو رہا تھا مناظرہ. جب مولوی اللہ دتا کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا تو والدہ میری کھانا بنا کے دیتی تو میں لے جاتا. بیچارے وہیں پر وہ 1 2 دن 3 دن لگ گئے، وہیں رہے، وہیں جو غسل خانے ہوتے ہیں وہیں غسل کرنا، کپڑے لے جانا. وہ 2 3 دن مناظرہ چلا. تو خیر میں تو بچہ تھا، مجھے اتنا یاد رہ گیا اور تو کچھ یاد نہیں رہا کہ وہ جو مولوی اللہ دتا تھا جس وجہ سے وہ ہار گیا مناظرہ، وہ سن لیجیے وہ کیا تھی. میرے ابا جی کہتے رہے کہ جو فاتحہ ہے، جو درود ہے، جو سلام ہے وہ پہنچتا ہے مرحومین تک، قرآن بھی پہنچتا ہے. تو وہ کہے نہیں فاتحہ درود نہیں پہنچتا. تیرے ابا کو کہتا ہے نہیں پہنچتا. تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں پہنچتا نا تو میں تیرے ابا پہ لعنت کرتا ہوں. تو اس نے کہا وہ پہنچتی ہے. میرے ابا جی نے کہا یہ مذہب سمجھ میں نہیں آیا، درود نہیں پہنچتا، فاتحہ نہیں پہنچتا، لعنت پہنچ رہی ہے. ہمیں نور ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اس عید کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، ذرا سن لیجیے. ابن وائل نے نام سنا ہوا، ابن وائل لعنت اللہ علیہ، ابو سفیان نے، ابو لہب نے، ابو جہل نے اور بہت سارے ابوؤں نے یہ کہا کہ اسے مرنے دو حضور کو، نعوذ باللہ یہ مر جائے گا، نعوذ باللہ ان کے بقول. تو اب کیا، کون اس کا دین پھیلائے گا، تھوڑا سا صبر کر لو. یہ بات اللہ کو ناپسند گزری. انہوں نے کہا اس کی تو کوئی میل اولاد ہے نہیں، اولاد ہی نہیں، اس کی تو اولاد ہی نہیں ہے کوئی، تو اس کا کیسے پہنچے گا، یہ پہنچے گا کیسے. انا اعطینا کل کوثر، ان کے تانے کے جواب میں کوثر نازل ہوا. یہ کوثر پینے والا نہیں ہے، یہ پلانے والے ہیں. ایک کوثر پینے والا ہے، ایک کوثر پلانے والے ہیں. یہ خیر کثیر ہے. اس سے مراد بی بی فاطمہ کا وجود ہے کہ اللہ نے جواب دیا تم یہ جو کہہ رہے ہو اس کی اولاد نہیں، میں نے اسے کوثر دی ہے. کوثر کا عملی ثبوت آیا حسن مجتبیٰ کی شکل میں. اب سمجھ میں آئی یہ کتنی بڑی عید ہے. آج سارے ابو سفیانیوں کی موت ہے، سارے ابن والیوں کی موت ہے، سارے ابو جہلوں کی موت ہے، سارے ابو لہبوں کی موت ہے، سارے ملعون ابووں کی موت ہے، اور آج چاہنے والے آل محمد کے جتنے ہیں ان کی عید ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امجد اب لینا، اب لینا، بندے آ جائیں. تو یہ خصوصیت ہے ایک بہت بڑی کہ سرکار جو ہیں ہمارے امام حسن علیہ السلام جو ہیں یہ مصداق عملی کوثر ہے، عملی مصداق ہیں کوثر کے. بس میں آخری جملوں پہ آ گیا ہوں. ایک بات اور خصوصیت سن لیجئے ذرا، وہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ پہلے نسلی سید ہیں.
تھک گئے ہیں میرے خیال میں، روزہ تو مجھے بھی ہے۔ دیکھیے ایک شے ہوتی ہے حسب، ایک ہوتی ہے نسب۔ نسب پتہ کیا ہے؟ نسب یہ ہے کہ یہ کاظمی ہے، یہ پروفیسر کاظمی ہے، میں علوی ہوں، یہ نسب ہے ہمارا۔ یہ چودھری صاحب ہیں، یہ ملک صاحب ہیں، یہ شاہ صاحب ہیں، یہ رضوی صاحب ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ نسب ہے۔ نسب، نسب یعنی نسبت، نسب یعنی رشتہ داری، ریلیشن۔ حسب وہ ہوتا ہے جو یا گاڈ گفٹڈ ہو یا انسان خود اچیو کرے۔ کوالیفیکیشن کو، کوالٹی کو، صفتوں کو، اوصاف کو کہتے ہیں حسب۔ پہلے حسبی سید گزرے تھے، جبریل سید الملائکہ، حضور سید الانبیاء، سید المرسلین، مولا علی سید الاولیاء، بی بی پاک سیدۃ النساء، پہلا نسبی سید آیا ہے امام حسن کی شکل میں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بس اب کچھ اندازہ ہو گیا، روزے کے باوجود کافی مسائل حل ہو گئے۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کا آج یوم ولادت ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اہل بیت کو ترجیح دے کر مسجد و امام بارگاہ میں آئے ہیں، بدقسمت ہیں وہ لوگ جو آج بھی فسق و فجور کی محفلوں میں گئے۔ وہ آج بھی ان کو عوام پسند ہے، ہمیں امام پسند ہیں، انہیں عوام پسند ہے۔ تو آپ خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر دے گا، بانیان کو بھی، شرکاء کو بھی۔ ماشاءاللہ بڑی پذیرائی آپ فرما رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں آپ آ رہے ہیں، اسی طرح آتے رہیں آخر رمضان تک۔ انشاءاللہ خدا آپ کے گھروں کو آباد و شاد فرمائے، تمام گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے، آپ کی اولادوں کو راہ مستقیم پر گامزن رکھے، ہمارے اور آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو، آپ کے ہمارے رزق و مال اہل و عیال میں برکت ہو، آپ کی ہماری زندگی کا اختتام خیر پہ ہو، خاتمہ علی الخیر ہو، ہمارے مرحومین کی آخرت کی منزلیں آسان ہوں، ہماری دنیا کی مشکلات حل ہوں، بانیان جشن کی مشکلات حل ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہت روزی عطا فرمائے اور آپس میں محبت و پیار سے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ ہو، وہ تباہ و برباد ہوں، وہ نیست و نابود ہوں، اماکن مقدسہ کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم محمد و آل محمد کے صدقے میں امام حسن مجتبی علیہ السلام اور ائمہ بقی مدفونین بقی کے صدقے میں بقی کی تعمیر کی اپرچونٹی ہمیں نصیب فرمائے۔ آج کیونکہ سید شباب اہل الجنت کا جشن ہے، امام پاک آج ہی ہمیں جنت کی رسید عطا فرما دے۔ ڈھیر ساری دعائیں بھی ہو گئیں اور ماشاءاللہ جشن بھی ہو گیا۔ اب میں انتہائی کلام میں ایک بات یہ عرض کروں گا، ذرا یہ سمجھ لیجئے گا۔ اگر آج مثال کے طور پہ رسید مل جائے جنت کی، تو پھر اس پہ اکڑنا نہیں ہوتا۔ کئی بندے میں نے دیکھا ہے کہ جو زیارت پہ نہیں گئے تھے تو بڑے اچھے تھے، زیارت پہ چلے گئے تو اکڑ گئے، متکبر ہو گئے۔ اس طرح نہیں ہونا، آپ نے متواضع بننا ہے، ہمبل بننا ہے۔ جنت یقیناً ان کی ہے، اور یہ جنت ہمیں نہیں دیں گے تو کن کو دیں گے؟ میرے والد صاحب قبلہ کہتے تھے اگر ہمیں نہیں دیں گے تو سپاہی صحابہ کو دیں گے، ہمیں ہی دینی ہے۔ طالبان کو تو نہیں دیں گے نا، داعش کو تو نہیں دیں گے، یزیدیوں کو تو نہیں، ہم ہی دیں گے انشاءاللہ۔ ہم ہی مستحق جنت ہیں، مگر تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہم بھی کریں۔ طالب علم اگر کمرہ امتحان میں جائے ہی نہ تو کہ ممتحن پاس کر دے، کمرہ امتحان میں تو آنا ہوگا۔ اس لیے میں آخر کلام میں ایک حدیث سنا کے سرکار کی اجازت لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں ہلاک المرء فی ثلاث، تین قسم کے لوگ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں۔ بس جشن تو ختم ہو گیا،
الکبرو متکبر، والحرصو حریص لالچی، والحرصو والحسد اور حاسد۔ حسد، حرص، تکبر، یہ بندے کو مار دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، بھلے چشم، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے دور رہیں۔ سه چیز انسان را از بین میبره. یکیش تکبره که تو بگی که مثلا من زیارت امام حسین رفتم دیگه من تکبر دارم. الکبر و ردای، تکبر مال خداست. و همچنین حسد، حسد نکن. حسد عزازیل را خار کرد، به زندان لعنت گرفتار کرد. برادران یوسف که خراب شدن به خاطر حسد، قابیل که حابیل را کشت به خاطر حسد، اهل بیت که کشته شدن به توسط ملاعین بنی امیہ و بنی عباس به خاطر حسد. حسد نہ